دروشی پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل، اس کے کرم، اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے۔ قصہ یوسف آپ حضرات نے بارہا مختلف مقامات پر سنا ہوگا، لیکن جو قرآن بتاتا ہے اس سے بہت سارے لوگ ناآشنا ہیں۔ اس قصے کے اندر بڑی تفسیری روایاتوں کا سہارا لیا گیا، ایسی روایات کا سہارا لیا گیا کہ جس کے اگر دیکھا جائے حوالہ جات کو تو وہ حوالہ جات ملتے ہی نہیں ہیں۔ اسرائیلی روایات کا زیادہ تر اس واقعے میں سہارا لیا گیا، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید جو بتاتا ہے وہی عرض کیا ہے۔ قصہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حسن و جمال کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز، ابتدا ہی سے باپ کے دل میں جگہ بنا لی، باپ کی آنکھوں کا تارا، باپ کے دل کا سرور، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جسے دیکھ کر باپ کو سکون آتا تھا، جسے نظروں سے دور پا کر باپ بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ اسی بیٹے نے ایک دن اپنے باپ کو کہا کہ ابا، میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے 11 ستارے، ایک چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا، خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں رب تجھے بڑا مقام عطا کرے گا۔ اسی کے ضمن میں آپ حضرات نے یہ بھی سماعت فرمایا تھا کہ خواب کا ذکر کسی عام شخص کے سامنے نہ کرنا، خواب کا ذکر اہل علم یا دانا دوست کے علاوہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ باپ کی قربت، باپ کی صحبت، باپ کی چاہت، باپ کی محبت دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی ان سے حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن بھائیوں نے مشورہ کیا
کہ باپ کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہے، باپ کا پیار یوسف سے زیادہ ہے، باپ ہر بات کے اندر مشورہ یوسف سے کرتا ہے، ہماری طرف توجہ نہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، کیوں نہ ہم یوسف کو اپنے اور باپ کے درمیان سے نکال دیں، اپنے اور باپ کے درمیان جو رکاوٹ حائل ہے اسے ختم کر دیں۔ منصوبہ بنایا، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا فلاں کر دو، کسی نے کہا فلاں کر دو۔ یہودا اٹھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قدرے نرم گوشہ رکھتے تھے، کہا کہ میرے بھائیو سنو، یوسف کو قتل نہ کرنا، یوسف کو قتل نہ کرنا، کوئی اور ترکیب سوچو کہ جس سے یوسف باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ منصوبہ بنا، بیٹے باپ کے سامنے آئے، ابا جان ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوسف کو ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسف تمہاری نظروں سے اوجھل ہو اور بھیڑیا یوسف کو کھا نہ جائے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہماری طرف دیکھ نہیں رہے کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی کیا مجال کہ وہ یوسف کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ بہت ساری باتوں سے باپ کو مطمئن کر لیا اور باپ نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کے لیے اجازت دے دی۔ بھائی یوسف کو لے کر جنگل میں گئے، منصوبہ یہ بنایا کہ اس یوسف کو اندھے کنویں میں پھینک دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ میں ابتدا سے دوبارہ اس واقعے کو اجمالی طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہمیں دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے، تاکہ آج کا مضمون آپ کو سمجھ آ سکے۔ بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ اس بھائی کو ہم اندھے کنویں میں پھینک دیں۔ کنویں میں پھینکا جا رہا تھا کہ یوسف کی قمیض کو اتار لیا گیا۔ پہلی مرتبہ قمیض کا ذکر کہ یوسف کو کنویں میں پھینکتے وقت قمیض کو اتارا گیا، اس قمیض پر جھوٹا خون ملا گیا اور اس قمیض کو لے جا کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا۔ ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو اس قمیض کو دیکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ میرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قمیض پر خون لگا تھا، قمیض کہیں سے پھٹی نہ ہوئی تھی۔ لیکن باپ نے صبر کیا، والد نے صبر کیا۔ 3 دن 3 راتیں یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا، 3 دن 3 راتیں یوسف کنویں میں۔ کنواں اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان مسافت ہے 3 میل کی یا 9 میل کی، لیکن باپ کو پتہ نہیں ہے، باپ کے علم میں نہیں ہے۔ 3 میل یا 9 میل کے مسافت پر وہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر یوسف ہے اور باپ بے خبر ہے۔ قافلہ گزرا، پانی کی تلاش میں پیاس لگی، ڈول ڈالا، اس ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام باہر دیکھا، حسین و جمیل بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اسے ہم بیچیں گے، غلام بنائیں گے، بڑی قیمت ملے گی۔ ادھر بھائی اپنے بھائی کی خبرگیری کے لیے دوبارہ کنویں کے پاس پہنچے کہ جا کے دیکھے تو صحیح کہ اس یوسف کا حال کیا ہے۔ کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوا ہے اور اس قافلے کے ایک شخص کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام ہے۔ بھائی اس قافلے کے پاس پہنچے اور جا کر کہا، کہاں لے لیے جا رہے ہو؟ یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اور حضرت یوسف کے ان بھائیوں کا رویہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، ایک قمیض کو ذہن نشین رکھیے گا اور دوسرا بھائیوں کے اس رویے کو ذہن نشین رکھیے گا۔ کہیں جھوٹی خبر پہنچاتے ہیں باپ کے پاس قمیض پر جھوٹا خون لگا کر، اور کبھی قافلے والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، کہاں لیے جا رہے ہو؟ قافلے والے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اسے بیچو گے؟ کہاں ہاں بیچیں گے، قیمت کیا ہے؟ 20 درم۔
پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے جو قافلے والوں کے ہاتھ لگے تھے، اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو آپ کو بیچا، قیمت کیا لگائی؟ 20 درہم۔ 20 درہم میں وہ قافلہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلا، مصر کے بازار میں پہنچا، غلامی کی منڈی میں آیا، قیمت لگی، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، یہاں تک کہ اسرائیلی روایات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑھیا بھی آئی تھی، سر پر گٹھڑی رکھے۔ کسی نے پوچھا، او بڑھیا تو کہاں جا رہی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ کہا کہ تو جانتی ہے اس گٹھڑی کے بدلے میں تجھے یوسف ملے گا، جہاں آج مصر کا بادشاہ بھی آ پہنچا ہے یوسف کو خریدنے کے لیے۔ بڑھیا جانتی تھی کہ جانتی، بڑھیا کہتی ہے جانتی میں بھی ہوں کہ یوسف گٹھڑی کے بدلے نہیں ملے گا، لیکن کل قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کی آواز لگے گی تو اس وقت میرا نام بھی آ جائے گا۔ جانتے ہم بھی ہیں کہ ہم قصہ یوسف کو بیان کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم قصہ یوسف کو سننے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس نیت سے، اس نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب آواز لگے گی اور میرے یوسف کے بیان کرنے والے کہاں ہے اور میرے یوسف کے واقعے کو سننے والے کہاں ہے، تو اس وقت ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ عزیز مصر آیا، یوسف کو خریدا، اپنے گھر لے گیا۔ حال یہ تھا کہ اس عزیز مصر کے ہاں اولاد نہ تھی۔ یا عزیز مصر سے مراد وزیر قانون ہے یا وزیر دفاع ہے یا وزیر خزانہ ہے، مصر کا بادشاہ نہیں ہے۔ بیوی سے جا کے کہا اس کی اچھی پرورش کرنا، اچھی تربیت کرنا، ہو سکتا ہے اب یہ بڑا ہو تو ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ ادھر رب تعالی نے یوسف کو علم دیا، حکمت کا، باتیں سکھلائیں، یہاں تک کہ یوسف پروان چڑھتے رہے، عالم شباب میں قدم رکھا، حسن و جمال کی رعنائیاں، حسن و جمال کی کشش نے جب اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو وہی عزیز مصر کی بیوی کہ جس کا نام زلیخا، وہی یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بہکاوے میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، سارے دروازے بند کیے اور یہ کہا کہ وقالت حیت لک، کہ اب تو آ جا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک نشانی دیکھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوں دانتوں میں انگلی لیے بیٹھے ہیں۔ کہا یوسف نے اللہ کی پناہ، دل کے اندر القاء ہوا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے یوسف جب تو نے مجھے پکارا ہے، میری پناہ میں آیا ہے، میں رب تجھے حکم دیتا ہوں کہ اب بھاگنا شروع کر۔ عقل یہ کہتی ہے یوسف کہاں بھاگو گے، ہر طرف تو دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اور سننے والوں سنو، ہم عقل کے محتاج نہیں، ہم نقل کے محتاج ہیں۔ عقل دھوکہ کھا جایا کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے یوسف تیرا کام بھاگنا ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا، پہلے دروازے پہ پہنچے، تالا ٹوٹا، دروازہ کھولا، پھر آگے چلے گئے، پھر دوسرا دروازہ آیا، تالا ٹوٹا، دروازہ کھولا، پھر آگے چلے گئے، یہاں تک کہ محل کے جتنے دروازے تھے ہر دروازہ کھلتا چلا گیا، آخری دروازے کے قریب تھے کہ پیچھے سے زلیخا نے قمیض پکڑی۔ یہاں قمیض کا دوسری مرتبہ ذکر ہے، قمیض پکڑی، پیچھے سے پھٹ گئی، پر یوسف علیہ السلام رکے نہ، آخری محل کا دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، سامنے عزیز مصر ہے، درمیان میں یوسف ہیں، پیچھے عزیز مصر کی بیوی ہے۔ ڈر گئی، حیران و پیشیماں ہو گئی، یوسف خاموش،
अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि अब तो मैं फंस गई। बचाव की तराकीब इस्तेमाल की, बोलना शुरू किया कि अगर तेरी बीवी पर कोई इल्जाम तराशी करे, हमला करे, इज्जत लूटने का इरादा करे तो ए बादशाह, ए अजीज मिस्र, तू उसके साथ क्या करेगा? तू उसे जेल में डालेगा ना, तू उसे सजा देगा ना। जब अजीज मिस्र की बीवी ने ये जुमले कहे तो हजरत यूसुफ भी बोल उठे कि ए अजीज मिस्र, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। रब ताला ने भी कहा यूसुफ बेगुनाह है, इसकी बेगुनाही साबित करने के लिए एक बच्चे को लेकर आओ। मिस्र के बाजार में से, मिस्र के लोगों में से, उसी अजीज मिस्र के खानदान में से एक बच्चे को लाया गया। और बच्चा कितना था? मुद्दत रज़ात के अंदर दूध पीने वाला बच्चा जो बोलता न था। लाया गया, पूछा गया, ए बच्चे तू बता, यूसुफ बेगुनाह है या कसूरवार है? यूसुफ बेगुनाह है या जुलेखा बेगुनाह है? कौन बेगुनाह है? बच्चा बोला, कमीज को देखो, कमीज को देखो। कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं, कमीज आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुर, पीछे से कमीज देखो, अगर पीछे से फटी है तो कौन सच्चा है? यूसुफ सच्चे हैं। और अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है। कमीज को जब पीछे से देखा गया तो कमीज पीछे से फटी हुई थी, कमीज पीछे से फटी हुई थी। उस वक्त जुलेखा शर्मिंदगी की मारी उसने कहा कि मैं ही खता पर हूं, मैं ही खता पर हूं। अजीज मिस्र ने भी कहा तू ही खता पर है, तू ही खता पर है। अजीज मिस्र ने यूसुफ को कहा कि बेहतर यह है कि इस मामले को घर ही में रहने दे, तो भी नजरअंदाज कर दे, घर का मामला घर के अंदर खत्म हो जाए। यह बात जब बाहर फैली, मिस्र की औरतों ने सुना, उन्होंने जुलेखा पर इल्जाम तराशी की, तू अजीज मिस्र की बीवी और अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई, तू कैसी औरत है? अजीज मिस्र की बीवी ने कहा इन औरतों को उस नौजवान की हकीकत का पता नहीं है। कहा कि एक दावत का एहतमाम करती हूं, बड़ी बड़ी चीदा चीदा ख्वातीन को बुलाया, दस्तरखान लगा, हाथों के अंदर फल दिए गए, छुरियां दी गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ यूसुफ, तूने सिर्फ एक मर्तबा इन औरतों के सामने से गुजरना है। किसी काम के बहाने बुलाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। जब काम के बहाने बुलाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजा खोल कर आए तो अजीज मिस्र की बीवी ने उन औरतों से कहा, औरतों देखो उस यूसुफ को कि जिस यूसुफ पर मैं फरेफ्ता हो गई थी। उन औरतों ने निगाहों को उठाया, उसने यूसुफ से इतनी मुतासर हुई कि वो छुरियां जो फल पर चलनी थी वही छुरियां उनके हाथों पर चलना शुरू हो गई। यहां पर लिखा कि हुस्न यूसुफ को देखा औरतों ने छुरियां हाथ पर चला दी, जिसने देखा हुस्न मुस्तफा को तो उनकी छुरियां उनके गलों पर चल गई। उन्होंने उंगलियां कुर्बान की, सहाबा ने जाने कुर्बान कर दी। हुस्न यूसुफ को देखा, उंगली की कुर्बानी, और हुस्न मुस्तफा को देखा तो जान की कुर्बानी। फिर पूछा, बताओ? कहा हाँ वाक़अतन ऐसा है। फिर अपनी इज्जत के बचाव के लिए किसी बहाने से अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। 7 साल, 8 साल, 11 साल, 13 साल, मुख्तलिफ रवायात हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। जेल में पहुंचे 2 कैदी जो आपके इल्म से, आपके किरदार से, आपकी गुफ्तार से बड़े मुतासर थे। उन्होंने ख्वाब देखा, अपने ख्वाब की ताबीर पूछने यूसुफ के पास आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। एक को कहा कि तू बादशाह का मोतमद खास बनेगा, तो बादशाह को शराब नचोड़ नचोड़ के पिलाएगा, और एक को ताबीर यह दी कि अन करीब तुझे फांसी हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। वो शख्स कि जिसे ताबीर दी थी कि तू बादशाह को शराब पिलाएगा,
جب وہ آزاد ہو رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کبھی میرا ذکر بھی بادشاہ کے سامنے کرنا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کے ذہن سے اس بات کو ہی نکال دیا کہ میں اپنے بندوں کا ذکر غیروں کے سامنے نہیں ہونے دوں گا۔ میرا بندہ ہے، میں جانوں، میرا بندہ جانے۔ غیر کے سامنے یوسف کا ذکر نہ ہوا۔ عرصہ گزر گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی تازی گائے ہیں جن کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، 7 موٹے تازے خوشے ہیں جنہیں 7 کمزور خوشے اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ بڑے بڑے لوگ آئے لیکن کسی نے تعبیر نہ بتائی۔ کہا ہے بادشاہ تیرا خیال ہے، یہ وسوسہ ہے، اس کی کیا تعبیر؟ وہی شخص جو بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلا رہا تھا کہا بادشاہ مجھے اجازت دیں، میں اس خواب کی تعبیر آپ کو بتلاتا ہوں، مجھے اجازت دیں جیل خانے جانے کی، میں جیل میں جاتا ہوں۔ جیل میں گیا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، یہاں تک کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعبیر کو سنا، حضرت یوسف سے بڑا متاثر ہوا، کہا کہ اس یوسف کو میرے دربار میں لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کئی سالوں کے بعد جب جیل سے نکل رہے تھے تو کہا کہ میں جیل سے اس وقت نکلوں گا کہ جب مجھے بتایا جائے کہ ان عورتوں کے مکر کا کیا ہوا کہ جن عورتوں نے میرے خلاف مکر کیا تھا، مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ان عورتوں نے واقعتاً آپ پر بہتان باندھا تھا، تہمت لگائی تھی، وہ اپنے قول کی تصدیق کر رہی ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، بادشاہ کے دربار میں آئے، حکمت و دانائی کی باتیں ہوئیں۔ بادشاہ یوسف کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنا تخت یوسف کے سپرد کر کے کہتا ہے اے یوسف اب جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ یہاں پر آپ نے یہ بات بھی سماعت فرمائی تھی کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی چاہت کو رب کی چاہت پہ قربان کر دیتا ہے، تو پھر رب بھی کہتا ہے اب جو تو چاہے گا وہی ہوگا، اب جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، مصر میں قحط پھیلا جو یوسف نے تعبیر بتلائی تھی، غلہ تقسیم ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ کنعان کی وادی میں بھی قحط، اب یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں بھی قحط۔ ان کے بچوں کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر غلہ تقسیم ہو رہا ہے، جو جمع پونجی تھی اکٹھی کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو چھوڑ گیا، اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر نہ گئے، وہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے ماں شریک بھائی تھے، غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف روانہ، دربار یوسف میں پہنچے۔ انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا، یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن اس بات کا اظہار نہ کیا۔ غلہ دے دیا گیا اور دوبارہ آنے کے لیے کہا گیا کہ تم دوبارہ بھی آؤ گے، میں تمہیں غلہ بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم دوبارہ آؤ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا، وگرنہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اب بھائی فلسطین کنعان کی وادی میں پہنچے، پھر غلہ ختم ہوا، پھر غلے کی ضرورت محسوس ہوئی، پھر مصر کے جانے کا ارادہ کیا۔ اب کی بار شرط یہ تھی کہ غلہ چاہیے تو بنیامین کو لے کر آنا۔ والد کو کہا ابا جان بنیامین کو ساتھ بھیج دیں۔ باپ کے سامنے یوسف کا منظر تھا، باپ کے سامنے یوسف کے حالات تھے، باپ نے کہا کہ نہیں۔ بڑی منتیں سماجتیں کی گئیں، شخصی اور مالی ضمانتیں دی گئیں، پھر جا کر بنیامین کو جانے کی اجازت ملی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی بنیامین کو لے کر دوسری مرتبہ
دربار یوسف میں پہنچتے ہیں۔ بنیامین سے گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو بتا دیتے ہیں کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، لیکن اس بات کا اظہار نہ کرنا۔ کجاوے لگ چکے سواریوں پر، غلہ رکھ دیا گیا، قافلہ چلنے لگا۔ منادی نے آواز لگائی کہ بادشاہ کا شاہی پیمانہ چوری ہو گیا ہے، پیالہ چوری ہو گیا۔ تدبیر تھی بنیامین کو روکنے کی، سواریوں کی تلاشی لی گئی۔ پوچھا گیا کہ اگر تمہاری سواریوں میں سے کسی ایک سواری میں سے بھی وہ پیمانہ نکلا تو اس کی سزا کیا ہے، تم خود تجویز کرو۔ تو بنیامین یوسف کے بھائیوں نے خود سزا تجویز کی۔ کیا سزا تھی؟ کہ ہمارے ہاں سزا یہ ہے کہ جس کے مال سے چوری برآمد ہو جائے وہ شخص 1 سال تک اس شخص کے پاس رہے گا۔ یہ شخص 1 سال تک اس کے پاس رہے گا۔ خود بتا دیا تھا۔ تلاشی لی گئی، پیمانہ بنیامین کی سواری پر سے نکلا۔ کہا کہ تم ہی نے کہا تھا نا کہ 1 سال تک رہے گا، اب یہ 1 سال بنیامین تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا۔ بڑی منتیں سماجتیں کی، کہا ہمیں رکھ لو، کہا کہ نہیں۔ وہاں سے پلٹنے لگے تھے، بھائیوں نے مشورہ کیا کہ باپ کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ بڑے بھائی نے چند تجاویز دی۔ اب یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر بتایا، ابا جان بنیامین پر الزام لگا، بادشاہ نے رکھ لیا، اگر ہمیں آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں تو آپ مصر میں بھیج کر کسی شخص سے پوچھ لیں، یا جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا ہے اس قافلے والے سے پوچھ لیں، اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیرا، کہا کہ اب صرف صبر ہی کر سکتا ہوں۔ پھر ساتھ امید کے جملے بھی کہے کہ مجھے امید ہے کہ اب کی بار اللہ بنیامین کے ساتھ یوسف کو بھی لوٹائے گا۔ جاؤ، جا کر تلاش کرو، مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ اب کی بار یوسف بھی لوٹے گا۔ اب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تیسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچا، یوسف کے دربار میں پہنچا۔ جمع پونجی جو کچھ بھی تھی، جب یہ قافلہ، یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے نا، تو اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ انداز گفتگو دیکھیے گا۔ قصہ یوسف کو دوبارہ سنانے کا مقصد یہ تھا، اور اس پورے قصے کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرتی بگاڑ کے اندر اصلاح ہو۔ جن بھائیوں نے یوسف کے ساتھ ظلم پہ ظلم کیا، اب جب بھائی کو اقتدار ملا، قوت ملی، طاقت ملی، سب کچھ بھائی کے پاس ہے، سزا دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن وہی بھائی کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا سامنے کھڑے ہیں، تو انہی بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اے بھائیوں بتاؤ تو صحیح کہ جب تم جہالت کے اندر تھے، تمہاری جہالت پن نے تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہارے جہل کی وجہ سے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ بھائی پہچان گئے، کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، اے بھائی یہ قدر و منزلت ہم نے تو پھینکا کنویں میں اور آپ ہمیں مل رہے ہیں تخت پر۔
آپ کو تو ہم نے پھینکا تاریکی میں، آپ ہمیں مل رہے ہیں روشنی میں، آپ کو تو پھینکا ہم نے پستی میں، اور آپ ہمیں مل رہے ہیں بلندی پر۔ اے بھائی، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ میں نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا ہے، تقوی اختیار کیا ہے اور صبر کیا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج اس معاشرے کے اندر انہی دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جائیداد کے بٹوارے ہو جاتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجڑ جاتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات طلاق تک آ جاتی ہے، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین اپنی اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے منہ پھیرے بیٹھا ہے، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جا رہا ہے، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلی محلوں بازاروں چوکوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج تقوی کی کمی ہے اور صبر کا فقدان ہے۔ قرآن بتاتا ہے تم تقوی اختیار کرو گے، صبر کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، تمہاری اس نیکی کو اللہ ضائع، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم یہ نیکی کرنے کے لیے تیار تو ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا پیغام ہے، یہ سورہ یوسف کا پیغام ہے کہ تقوی نہ چھوڑو، اللہ کا خوف اپنے دل سے نہ نکلنے دو، اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے دنیا والے تمہارے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں، جتنا مرضی ظلم کریں، تم تقوی اختیار کرو، تم صبر کرو۔ جو تمہیں تختے پر چڑھانا چاہتے ہیں تم تقوی کرو، اختیار کرو گے، صبر اختیار کرو گے، رب تمہیں تخت عطا فرما دے گا، رب تمہیں تخت عطا فرما دے گا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلے شکوے شکایات لوگوں کے سامنے، جی روزگار کوئی نہیں، گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ معاملات، نانا سارے معاملات بیان کرو اللہ کے سامنے، سارے حالات کو بیان کرو اللہ کے سامنے۔ حضرت یوسف نے اس قیدی کو صرف اتنا کہا تھا نا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ میں بادشاہ کے سامنے پہنچ کر علم و حکمت کی باتیں کروں، اپنی آزادی مقصود نہ تھی۔ رب تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہ گزری، رب نے اس شخص کے ذہن سے ہی نکال دیا۔ دنیا والوں کو پیغام ہے، کئی دنیا والے اس بات کو لے کر اپنا اظہار اپنے ما فی الضمیر کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرنا نہ شروع کر دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا، ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، جس طرح یوسف نے میرے ساتھ رابطہ رکھا، اے یوسف پر ایمان لانے والا تم بھی مجھ سے رابطہ رکھنا، مجھ سے رابطہ رکھنا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، ساری زندگی اس پیغام کو یاد رکھنا۔ کوئی پوچھے کبھی سورہ یوسف پڑھی ہے، کبھی سورہ یوسف سنی ہے، بتاؤ ہمیں سورہ یوسف کے اندر کیا بیان ہوا ہے، اتنا بتا دینا کہ ہم نے جو سنا ہے سورہ یوسف کے اندر یہی سنا ہے کہ تقوی اختیار کرو گے، صبر کرو گے، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو بھائیوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہا اللہ کی قسم
آپ کو ہم بھائیوں پر اللہ نے ترجیح دی ہے، آپ کو ہم بھائیوں پر اللہ نے ترجیح دی ہے، اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنی لغزش کا اعتراف کر لیا، تو اگلا سبق یہ سنو سورہ یوسف کا کہ جب تمہارے سامنے کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اسے بار بار اس کی غلطی کو یاد نہ کرواؤ، بلکہ حضرت یوسف کی طرح یوں کہو کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ آج بیٹا غلطی کر کے آئے اور باپ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لے تو باپ پھر اس کے بچپن کے حالات شروع کرتا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو میرے احسان بھول گیا۔ نہ کبھی بھی اس کے ماضی کے اوراق کو نہ کھنگالو، کبھی بھی اس کے ماضی کے اوراق کو نہ کھنگالو، وگرنہ وہ اپنی نظروں میں خود گر جائے گا۔ جس طرح میں اپنی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا، اس لیے میرے اندر بھی یہ جذبات ہوں کہ میرا بھائی بھی اپنی نظروں میں نہ گرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا کہ میرے بھائی اپنی نظروں میں نہ گریں۔ کہا کہ نانا میرے بھائیو، میں تم سے کوئی بدلہ نہ لوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میں تخت پر ہوں تو تمہیں قید کروا دوں یا تم سے بدلہ لے لوں، نانا، یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ یغفر اللہ لکم، ساتھ دعا دی کہ اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین۔ میرے بھائیوں، جب تعارف ہو چکا ہے میں یوسف ہوں یا بنیامین ہے، تم میرے بھائی ہو، اور پھر انہوں نے بتایا، بنیامین نے بتا دیا تھا کہ ابا جان آپ کی جدائیگی کے غم میں رو رو کے نابینا ہو چکے ہیں، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، باپ کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی، باپ کی بینائی چلی گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائیو جاؤ، لوٹ جاؤ، میری یہ قمیض لے جاؤ، میری یہ قمیض لے جاؤ۔ اب قمیض کا ذکر تیسری مرتبہ، میری یہ قمیض لے جاؤ۔ اب یہ قمیض تھی کون سی؟ اور قمیض لے جاؤ اور اس کا کرنا کیا ہے؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، ابو جی کے چہرے پہ ڈال دینا۔ یاتی بھی یاتی بصیرا، اللہ میرے ابو جان کی بینائی کو لٹا دے گا۔ یہ نہیں کہ یہ کرتا بینائی کو لٹائے گا، نہیں، میں نے سبب اختیار کیا ہے، بینائی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ علماء مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ یہ کرتا کون سا تھا، اس کے بارے میں کوئی مستند روایات نہیں ہیں، لیکن کچھ تفسیری روایات ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں دعوت توحید کا پیغام دینے کی سزا میں نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے گئے، ننگا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے۔ کل قیامت کے دن جس کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام ننگی حالت میں
دشمن نے اٹھایا، آگ میں پھینکا، آگ میں جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل جنت سے کرتا لے کر آئے۔ وہ کرتا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا، پھر یہ کرتا چلا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو تعویذ بنا کر یوسف کے گلے میں ڈال دیا، یوسف کے گلے میں ڈال دیا، اور جب یوسف کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ نے سنا کہ یوسف کے کرتے کو بھی اتار لیا گیا تھا۔ یوسف بھی ایسی حالت میں کنویں میں گئے کہ برہنہ تھے۔ جب برہنہ کیفیت کے اندر یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچے تو جبرائیل امین آئے اور اس تعویذ سے وہ کرتا نکالا، اور یہ کرتا پھر یوسف کو پہنایا، اور یہ کرتا وہی کرتا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتے وقت جبرائیل امین نے پہنایا تھا۔ اب یہ کرتا چلا مصر سے، کہا کہ جاؤ بھائیو اس کرتے کو لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ بینائی لوٹا دے گا، اور ہاں جاؤ اور سب کو لے کر مصر میں آ جاؤ، سب کو لے کر مصر میں آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اب یہ قافلہ قمیض لے کر چلا مصر سے۔ مصر اور فلسطین کے درمیان فاصلہ 250 سے 300 میل کا، کتنا؟ 250 سے 300 میل۔ اس وقت کے اعتبار سے جب کوئی مصر سے چلتا تھا تو اسے فلسطین تک پہنچنے میں کم سے کم 8 یا 9 دن لگتے تھے، 8 سے 9 دن لگتے تھے۔ اب یہ قافلہ مصر سے چلا قمیض لے کر، قافلہ مصر سے نکلتا ہے، ادھر وادی کنعان میں، کنعان کی بستی میں یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ کیا بات؟ کہ او لوگو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے رب آپ کی حکمت پہ قربان جائیں، جب 3 میل کے فاصلے پر کنعان کی وادی میں اندھے کنویں کے اندر یوسف موجود ہے، یعقوب کو پتہ نہیں، اور 350 یا 250 میل دور مصر سے صرف قمیض چلتی ہے، آپ یعقوب کو خوشبو سنگوا دیتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ رب کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، رب کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، اور دنیا کے اندر آنے والا ہر ذی روح جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ کہا کہ تم مجھے یوں نہ کہو کہ یہ بوڑھا ہے، مجھے یوں نہ کہو کہ یہ پرانے زمانے کا بندہ ہے، میں تجھے بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا کہا پھر گاؤں والوں نے؟ آج بھی جب کوئی حق بات کہی جائے نا تو لوگ آگے سے یہی کہتے ہیں یہ سٹھیا گیا ہے، یہ پرانی باتیں کرتا ہے، یہ پرانے دور کی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ نبی کو بھی کہا گیا، اور نبی سے آنے والے جتنے پہلے انبیاء تھے سب کو یہ کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کہا گیا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سی غلط فہمی؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ ہر وقت یہ کہا کرتے تھے نا کہ یوسف زندہ ہے، یوسف کو کچھ نہیں ہوا، یوسف کی یاد آ رہی ہے۔ کہا کہ آپ اسی غلط فہمی میں ہیں۔ کہاں 40 سال گزر گئے، پتہ نہیں یوسف اب کہاں ہوں گے،
بالآخر وہ وقت آیا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، جب آنے والے شخص میں سے ایک شخص نے آ کر خوشخبری دی، اور پھر اس نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھیجا ہوا کرتا ڈالا، فرتد بصیرا، جو ہی کرتا ڈالا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی فوراً لوٹ آئی۔ یہ کون تھا؟ یہ خوشخبری دینے والا کون تھا؟ یہ کرتا ڈالنے والا کون تھا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی بھائی تھا کہ جس نے ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ یہودا، جس کا نام تھا یہودا۔ قال الم اقل لکم، انہوں نے پھر کیا کہا اپنے بیٹوں سے، قوم قبیلے سے، لوگوں سے، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا؟ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے؟ حضرت یوسف کی قمیض چلی مصر سے، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آئی، قمیض پڑی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر بینائی لوٹ آئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی سماعت فرما لیں، دونوں نبی ہیں، دونوں نبی ہیں، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی۔ 40 سال جدائیگی رہی، یہ کرتا پہلے کیوں نہ آیا؟ خوشبو پہلے کیوں نہ آئی؟ پتہ یہ چلا کہ معجزے کا ظہور ہونا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ رب کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے اپنے نبی کے ہاتھ میں معجزے کا ظہور کر دے، معجزے کا ظہور کر دے۔ 40 سال بعد یہ معجزے کا ظہور ہوا۔ تو بیٹوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی، یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اپنے رب سے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا کہ میں ان قریب دعا کروں گا؟ علماء مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے بیٹوں نے میرے سامنے تو معافی مانگ لی، میرا تعلق تو انہوں نے میری نافرمانی کی، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے جو خیانت یوسف کے ساتھ کی ہے، جو ظلم یوسف کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ جب تک میں یوسف سے مل نہ لوں اور یوسف سے پوچھ نہ لوں کہ تو نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا یا نہیں کیا، اس وقت تک میں بخشش کی دعا نہیں کروں گا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ میں عنقریب تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، تو جمعرات اور جمعے کی شب دعا کی قبولیت کی شب ہے، جمعرات اور جمعے کی شب دعا کی قبولیت کی شب ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جمعرات اور جمعے کی جو شب آئے گی میں اس شب میں دعا کروں گا۔ تیسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رات کا آخری پہر، رات کے آخری لمحات، رات کی آخری ساعتیں دعا کی قبولیت کی ساعتیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ابھی رات کی ابتدا ہے، ابھی رات کا آغاز ہے، جب رات کی انتہا ہوگی، رات کا آخری پہر آئے گا، تو اے بیٹو سحری کے وقت میں رب کے ہاں تمہارے لیے مناجات کروں گا، میں تمہارے لیے مناجات کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب جب یہ قافلہ آیا تھا نا مصر سے، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی تھی، اور ساتھ اس قافلے کے اعزاز و اکرام کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی تھی۔
کہ جاؤ یہ سواریاں بھی لے جاؤ اور میرے قوم قبیلے کو لے آؤ مصر میں، قوم قبیلے کو لے آؤ مصر میں۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پس جب یہ داخل ہوئے، کون؟ یہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر، اپنے باقی اعزاء و اقارب کو لے کر کنعان سے مصر کی طرف چلے۔ مصر کے قریب پہنچے تو پہلے مصر والوں کو خبر پتہ چل گئی تھی کہ یوسف کے والد گرامی آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے شہر سے باہر نکل کر استقبالیہ کیمپ لگایا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور ادھر سے جانے والے لوگ کتنے تھے؟ 63 73 83 یا 99، مختلف تعداد آ رہی ہے۔ 63 73 83 یا 99 یہ لوگ گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ مصر کے اندر پہنچے، بڑا استقبال ہوا۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے 40 سال کے بعد، معانقہ ہوا، گلے ملے، اور گلے مل کے رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کے رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ جا جبرائیل میرے یعقوب کو جا کے بتا، جا جبرائیل میرے یوسف کو جا کے بتا کہ آج آپ کے جو رونا ہے، اور یہ رونا کس بات پہ رونا تھا؟ خوشی کے آنسو تھے۔ 40 سال کے بعد باپ اور بیٹا مل رہے ہیں، اتنا روئے کہ آسمان کے فرشتے بھی، جا جبرائیل آج یعقوب اور یوسف کو جا کے بتا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جا جبرائیل میرے نبی کو جا کر بتا، آج نگاہیں اٹھائے تو صحیح، آج نظریں اٹھائے تو صحیح، آج فرشتوں نے بھی وہ لباس پہنا ہے جو تیرے صدیق نے پہنا ہے۔ اے جبرائیل آج یعقوب کو جا کے بتا، آج یوسف کو جا کے بتا کہ آج نگاہیں اٹھائے تو صحیح، کہ آج جس طرح یہ رو رہے ہیں آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح رو رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے ابا جان آپ اتنا کیوں روئے، اتنا کیوں روئے؟ بات سنیے گا، پیغام لے کے جائیے گا، ذہن نشین کر لیجئے گا۔ ابا جان آپ اتنا کیوں روئے؟ اگر دنیا کے اندر ملاقات نہ بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ آخرت میں تو ملاقات ہو جاتی نا۔ پھر آپ میری جدائیگی میں اتنا کیوں روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا میں کیوں رویا؟ میں اس لیے رویا کہ جب تم میری نظروں سے اوجھل ہوا نا تو کم عمری میں تھا، بچہ تھا۔ میں رویا اس لیے کہ میرا بچہ میری نظروں سے دور چلا گیا، پتہ نہیں وہ کس دین پر ہوگا، دین اسلام پر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ بچے تو کہتا ہے نا آخرت میں ملاقات ہو جاتی، آخرت میں ملاقات تو اسی صورت میں ہونی ہے نا کہ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ میں اس خوف سے رو رہا تھا کہ میرا بچہ پتہ نہیں کس دین پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ دولت کون سی ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائیگی میں جو روئے ہیں وہ کیوں روئے ہیں؟ کہ انہیں اپنے بیٹے کی ذات کا غم نہ تھا، اپنے بیٹے کے جسم کا غم نہ تھا، اپنے بیٹے کے حسن و جمال کا غم نہ تھا، بلکہ اپنے بیٹے کے ایمان کی فکر تھی، ایمان کی فکر تھی۔ آج ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہی نہیں ہے،
آج ہمیں اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، میرا بیٹا کتنا پڑھ لکھ جائے، اتنی کمائی کر لے، اتنا روزگار کما لے، اچھی شادی ہو جائے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے اولاد کی اس نہج پہ تربیت کریں کہ میری اولاد کے ایمان محفوظ رہے؟ تو یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائیگی میں کیوں روئے؟ وہ اس لیے روئے کہ انہیں اپنے بچے کے ایمان کی فکر تھی، ایمان کی فکر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھائی گئے تھے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بھائیوں نے کہا ابا جان یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، اے بیٹا مجھے یہ بتا کہ یوسف کس دین پر ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ابا جان یوسف دین اسلام پر ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یہ نہیں پوچھا اس کی صحت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، وہ کچھ کماتا بھی ہے یا نہیں کماتا، نہیں، سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا وہ یہی تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف کس دین پر ہے۔ تو سورہ یوسف کا ایک پیغام یہ کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ استقبال ہوا۔ اور یہاں پر ایک اور بات، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ آپ نے سورہ یوسف کی ابتدا میں یہ سماعت فرما لیا تھا کہ حضرت یوسف کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، حضرت یوسف کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو جگہ دی، اپنے والدین کو جگہ دی۔ ماں کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا، یہاں کیوں کہا گیا کہ والدین کو جگہ دی؟ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، اور خالہ بمنزل ماں کے ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ والدین کو جگہ دی۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ تھیں، وہ زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ستیلی ماں تھی، اور ستیلی ماں بدرجہ حقیقی ماں کے ہوا کرتی ہے، حقیقی ماں کے ہوا کرتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے والدین کو جگہ دی۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کہا، اپنے عزیز و اقارب کو کہا کہ اب مصر میں داخل ہو جائیں، جہاں جی چاہتا رہیں، انشاءاللہ اب تنگی کا دور گیا، اب غربت کا دور گیا، اب پریشانیاں ختم۔ کیوں؟ کہ ہم نے تقوی اختیار کیا ہوا تھا، صبر اختیار کیا ہوا تھا، آج رب انعام دے رہا ہے، اب اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، جی چاہے جہاں جی چاہے رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سے 25 سال یہاں رہے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 20 سے 25 سال یہاں رہے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ 140 سال سے زائد ان کی عمر تھی، 140 سال سے زائد، غالباً 148 تھی، 39 تھی، 47 تھی، کتنی تھی؟ 140 سے زائد عمر تھی۔ ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری تدفین کہاں کرنا؟ میرے ابا جان کے پہلو میں کرنا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کہاں دفن تھے؟ بیت المقدس میں، فلسطین میں دفن تھے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی میت کو تابوت میں رکھا گیا، اور پھر تابوت کو چلایا گیا، اٹھا کر لایا گیا مصر سے فلسطین کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ساتھ آئے، اور بیت المقدس میں اس جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفنایا گیا جہاں حضرت ابراہیم کی قبر ہے، پھر اس کے ساتھ حضرت اسحاق کی قبر ہے، پھر اس کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو ورفع ابویہ علی العرش، اس کے بعد آپ مصر کے شہر میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، ابا جان کو ساتھ بٹھایا، وخروا له سجدا۔ جب آپ تخت پر بیٹھے تو آپ کے بھائی اور آپ کے والدین
سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یوسف نے کہا ابا جان یہ خواب کی تعبیر دیکھ لیں، یہ خواب کی تعبیر دیکھ لیں۔ 11 بھائی بھی سجدے میں، چاند اور سورج باپ اور ماں بھی سجدے میں۔ میں نے خواب دیکھا تھا نا کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ آج مصر کے دربار میں، مصر کے دربار کے اندر یوسف علیہ السلام تخت پر ہیں اور یہ باپ ماں بھائی سارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ذہن کے اندر سوال، سجدہ تو حرام ہے، سجدہ تو حرام ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے، ان کی زوجہ نے، ان کے بیٹوں نے یوسف کو سجدہ کیا تو انہوں نے در حقیقت قبلہ کو سجدہ کیا تھا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بمنزلہ قبلہ سمجھا تھا، بمنزلہ قبلہ سمجھا تھا۔ اور دوسری تفسیر کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر جائز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی ان کی شریعت کے اندر جائز تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ انداز گفتگو دیکھیے، باپ کے سامنے اپنے ماضی کے حالات کو بیان کرنا شروع کیا، کتنے خوبصورت انداز میں۔ آج بیٹا باپ کے سامنے آئے، باپ بیٹے کے سامنے آئے، سب سے پہلے اپنی تکالیف کو بیان کرتا ہے، اپنے دکھوں کو بیان کرتا ہے، اپنے درد کو بیان کرتا ہے۔ قصہ یوسف ہمیں بتاتا ہے جب تمہیں خوشی نصیب ہو، جب تمہیں راحت نصیب ہو تو ان کے اندر اپنے دکھوں کے حالات کو بھول جایا کرو، اپنے دکھوں کے حالات کو بھول جایا کرو، اپنے دکھوں کے حالات کو بھول جایا کرو۔ دیکھو تو صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام باپ ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ابا میرے بھائیوں نے ظلم کیا، میرے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مجھے بیچا گیا، میں مصر میں گیا، مجھے جیل میں ڈالا گیا، ابا میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ نانا ایک جملہ بھی نہ کہا، بلکہ انداز گفتگو دیکھیں، یہ کہا کہ وقد احسن بی، اے ابا جان اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اذ اخرجنی من السجن، ابا جان جب مجھے رب نے جیل میں سے نکالا، جیل میں جانے کا ذکر نہیں کیا، جیل سے نکلنے کا ذکر کیا۔ وجاء بکم من البدو، اے ابا جان اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ آپ کو میرے پاس لے کر آ گیا، اللہ آپ کو میرے پاس لے کر آ گیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ ذکر نہیں کیا کہ میرے ان بھائیوں نے میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی ڈال دی تھی، نانا کہا ابا جان اللہ مجھ پر کتنا کریم ہوا، اس نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا کہ آپ کو میرے پاس لے آیا، ایسے حال میں کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا، شیطان نے ہمیں دور کر دیا تھا، شیطان نے ہمیں دور کر دیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائیوں کے حسد نے دور کر دیا تھا، بھائی بڑے ظالم تھے، نانا کہا کہ شیطان نے دور کر دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، حقیقت ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ انہ العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے کہ جس کا علم بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ پھر اس کے بعد قصہ یوسف یہاں اختتام ہو رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ دیکھو، آج ہمیں در حقیقت دعا مانگنا ہی نہیں آتی، آج رٹے رٹائی چند الفاظ ہیں، کہا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور چلے گئے، کہا دعا مانگ لی۔ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو دیکھو قصہ یوسف کو پڑھو،
دعا مانگنے کے لیے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی. دعا مانگتے وقت سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے رب نے جو ان پر احسانات کیے تھے ان احسانات کو یاد کیا. کہا رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے حکومتوں میں سے مجھے ایک حکومت کا بڑا حصہ عطا کیا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا. پھر اس کے بعد رب کی تعریف کو بیان کیا. دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے پہلے رب کے احسانات کو یاد کریں، پھر اس کی تعریف کو بیان کریں. فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کو بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. پھر اپنے مقصد کو سامنے رکھا، پھر اس دعا کو سامنے رکھا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس دعا کو مانگا کرو، اس دعا کو مانگا کرو. یہ دعا جامع دعا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ دنیا اور آخرت میں تو میرا کارساز ہے، اور اے اللہ مجھے موت دینا تو حالت اسلام میں موت دینا، اور اے اللہ موت کے بعد مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دینا. والحقنی بالصالحین. یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی. پھر اس کے بعد سورہ یوسف کے اختتام پر اللہ رب العزت اپنے حبیب کی نبوت، اپنے حبیب کی رسالت کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ سارا کا سارا واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور تم اس وقت ان یعنی یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہ تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے تمہارا کیسا ہی دل ہو. وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ تم ان سے تبلیغ پر کوئی اجرت وصول نہیں کرتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو دنیا جہاں کے لیے بلکہ سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت کا کام ہے. آپ نے اس صورت کے ابتدا میں یہ بات سماعت فرمائی تھی نا کہ کچھ منافقین یہودی غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ فلسطین سے یہودی مصر کی طرف کیسے منتقل ہوئے تھے، فلسطین سے یہودی مصر میں کیسے آباد ہوئے تھے. ان کی منشا یہ تھی کہ یہ نبی جواب نہ دے پائیں گے اور ہم کیا کریں گے، پھر بہتان بازی کریں گے، کھیل تماشا کریں گے، کیا کریں گے، تیر اندازی کریں گے، تیر تنقید کے نشتر پھینکیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے بطور وحی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ یہ واقعہ سن کر مسلمان ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس بات کے حریص رہتے تھے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے میرے نبی آپ جس کے بارے میں حریص ہیں نا، آپ کی حرص، آپ کی تمنا، آپ کی جو ہے طبعی خواہش وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں ایمان اسے ہی نصیب ہوگا جسے میں چاہوں گا. پھر سورہ یوسف کے آخری رکوع کے اندر رب تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ منکر لوگ میری نشانیوں کو بھی دیکھتے ہیں، میری صبح و شام میری نشانیاں دیکھ کر گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتے. کیا یہ ڈرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے، اچانک انہیں کوئی چیز اپنے گھیرے میں لے لے، پھر یہ کیا کریں گے؟ اے میرے حبیب بس آپ کا کام کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے پیغمبر کہہ دو میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور ہاں جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی،
اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر بالکل سورت کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قصے بیان ہو رہے ہیں نا، یہ قصے، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ قصہ یوسف جو آپ نے سنا ہے نا، یہ محض قصہ نہیں تھا، یہ محض قصہ نہیں تھا، بلکہ میرے اور آپ کے لیے سبق تھا کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ الہ العالمین تیری توفیق، تیرے کرم، تیرے فضل سے ہم نے سورہ یوسف کی تکمیل کی۔ اے اللہ اس پوری سورہ یوسف سے جو سبق مل رہے ہیں، اے اللہ ان اسباق پر ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے تمام کے تمام جاننے والے نہ جاننے والے اعزاء و اقارب، اللہ تو سب کو ان اسباق پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دینا۔ اور میں نے سورہ یوسف کے درمیان میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ یوسف کے اختتام پر یہ بھی بتاؤں گا کہ زلیخا کا کیا ہوا تھا۔ دیکھیں عشق زلیخا، عشق یوسف کے بڑے قصے ملتے ہیں بازاروں کے اندر، چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں۔ ہم نے وہ چیز بیان کرنی ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے اندر کہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بعد کے معاملات کا بیان نہیں ہے، لیکن چند تفسیری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام منصب شاہی پر فائز ہوئے، جب مصر کا تخت یوسف کو ملا تھا، اسی دوران عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ عزیز مصر کون؟ عزیز مصر کون؟ زلیخا کا شوہر، جو وزیر قانون یا وزیر دفاع یا سپہ سالار جو بھی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مصر کا جو بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کروا دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے زلیخا کا نکاح ہوا، اور یہ کسی صحیح روایت کا حوالہ نہیں ہے، یہ تفسیری روایات کے حوالے ہیں، تفسیری روایات کے حوالے ہیں کہ زلیخا کا نکاح ہوا کس سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ پھر ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور ایک کا نام منشا۔ پھر افراہیم کا نکاح ہوا، ان کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ ان کے بطن سے نون پیدا ہوئے، جن کا نام تھا نون۔ یہ نون کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے حضرت یوشع، حضرت یوشع، حضرت یوشع کے والد تھے حضرت نون، حضرت یوشع کے والد تھے حضرت نون۔ اور افراہیم کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی کہ جس کا نام رکھا گیا رحمت۔ افراہیم کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا رحمت، اور اس کا نکاح ہوا حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ بہن تھی افراہیم کی، اور افراہیم بیٹے تھے کس کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور حضرت یوسف شور بنے کس کے؟ زلیخا کے۔ اور زلیخا کون تھی؟ وہی زلیخا تھی کہ جب وہ یہ عزیز مصر کی بیوی تھی تو اس نے حضرت یوسف پر فریفتہ ہونے کے لیے چال چلی تھی، کہ جس چال سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔